کیا یہ محرم دنیا کی اختتام کی خبر دے رہا ہے؟ ہر طرف ہوا میں کچھ غیر معمولی ہے، جیسے قدرت سانس روک کر کسی بڑے فیصلے کا انتظار کر رہی ہو۔ کیا ان ایام میں ایسا کوئی طوفان آنے والا ہے تو دنیا کو صفحہ ہستی سے ختم کر دے؟ کیا ان محرمی تاریخ کا اختتام قیامت کا آغاز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے تو دل جیسے ایک عجیب سی کیفیت میں ڈوب جاتا ہے۔ ہر سال کی طرح یہ مہینہ آیا ضرور ہے، مگر اس بار اس کی آمد کچھ اور ہی پیغام دے رہی ہے۔ ایک ایسا پیغام جو صفحہ ماضی کی یاد نہیں بلکہ مستقبل کی گہرائیوں کی خبر ہے۔ کیا یہ وہی مہینہ ہے جس میں دنیا بدلنے والی ہے؟ کیا یہ وہی چاند ہے جو کربلا کے ساتھ ساتھ قیامت کے آثار بھی اپنے ساتھ سمٹے ہوا ہے؟ آج دنیا کے حالات ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم کسی رنج و غم میں نہ رہیں، بلکہ آنکھیں کھولیں، دل سے سوچیں اور روح سے سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت سب جمعے کے دن قائم ہوگی، اور اگر یہی جمعہ محرم کے مہینے میں آ جائے تو کیا یہ محض اتفاق ہے یا قدرت کی طرف سے کوئی اشارہ؟ ایران و اسرائیل کی بڑھتی ہوئی کشیدگی، ایران کو شام کا عدم و استحکام، سعودی عرب کی اندرونی حفاظتی اقدامات اور پوری دنیا میں بڑھتے ہوئے زلزلے، طوفان، آگ قحط اور مہنگائی، یہ سب ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی نہیں۔ یہ ویڈیو محض معمولی تکرار نہیں بلکہ شاید یہ آخری وارننگ ہو سکتی ہے۔ یہ لمحہ وہ ہے جسے ہم برسوں سے نظر انداز کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور شاید یہی پیغام آپ کے دل کی بند کھڑکیوں کو کھول دے۔ اگر یہ دنیا واقعی اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے تو سوال یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، بلکہ یہ کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اور اگر امام حسین کا پیغام آج بھی زندہ ہے تو کیا ہم اس روشنی کو تھامنے کے لیے تیار ہیں؟ نہ جانے محرم الحرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، مگر سال کا آغاز صرف تاریخ کے اعتبار سے نہیں ہوتا بلکہ روحانیت کے اعتبار سے بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ مہینہ اس عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے جو امام حسین نے کربلا کے میدان میں پیش کی۔ محرم وقت کی اس گواہی کا نام ہے جب باطل پوری طاقت کے ساتھ سامنے آیا اور حق صرف 72 جانثاروں کے ساتھ ڈٹا رہا۔ امام حسین کی قربانی نہ صرف اسلام کی بقا کا ضامن بنی بلکہ ہر دور کے مظلوم کے لیے ایک آواز، ایک حوصلہ اور ایک انقلاب کی علامت بھی بن گئی۔ یہ مہینہ صرف آنسو بہانے کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمیں بیدار کرنے کے لیے ہے کہ اہل بیت کا پیغام یہ تھا کہ جب ظلم و ستم حد سے بڑھ جائے، جب حق کا گلا گھونٹا جانے لگا تو قربانی سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ محرم ہمیں سکھاتا ہے کہ دین صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ کردار تقاضی اور کتبے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس مہینے میں اپنی اصلاحی اپنائیتوں کی تجدید اور وقت کی یزیدوں کے خلاف ذہنی اور روحانی تیاری کا موقع دیتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر امام حسین وقت کے باطل کے خلاف خاموش نہ رہے تو ہم کیسے خاموش رہ سکتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق قیامت ایک یقینی حقیقت ہے جو اللہ کے علم کے مطابق واقع ہوگی، مگر اس کے آثار، علامتیں اور اشارات ہمیں قرآن و حدیث میں ملتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں قیامت کی بڑی اور چھوٹی علامتوں کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے، وہیں کچھ اوقات، دنوں اور مہینوں کا بھی ذکر کیا ہے جن میں قیامت واقع ہو سکتی ہے۔ ان میں ایک مشہور اور مطمئن حدیث صحیح مسلم میں ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ہر جاندار جمعے کے دن صبح سے سورج نکلتے تک قیامت کے خوف سے کان لگائے ہوتا ہے سوائے انسان کے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ قیامت کا دن جمعہ ہوگا، اور یہی جمعہ جب محرم کے مہینے میں آ جائے تو بہت سے عالم اور مفسرین کے مطابق یہ دو روحانی نشانیاں یکجا ہو جاتی ہیں، سال کا آغاز اور دنیا کا انجام۔ اس لیے بہت سے مفسرین نے اس پر روشنی ڈالی ہے کہ اگر محرم اور جمعہ جمع ہو جائے تو ایک روحانی طور پر خوفناک اور عظیم واقعہ موجود ہو سکتا ہے، مگر حتمی فیصلہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے۔ محرم کا مہینہ بظاہر خود ان 4 مہینوں میں شامل ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اشاط الحرم یعنی حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ ان مہینوں میں خون ریزی، جنگ و جدال اور فساد کو انتہائی ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان مہینوں میں آزمائش، ہدایت اور عذاب کے واقعات بھی ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان مہینوں میں انبیاء کرام پر بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی مہینے میں فرعون سے نجات پائی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودہ پہاڑ پر اسی مہینے میں ٹھہری تھی۔
حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی بھی اسی مہینے ملی تھی۔ ان سب واقعات سے نہ صرف آزمائش بلکہ اہل ایمان کے لیے نجات اور اہل باطل کے لیے تباہی کا پیغام ملتا ہے۔ اس پر بعض مفسرین نے اپنی رائے پیش کی ہے کہ محرم صرف ابتدائی بلکہ حتمی انجام کا مہینہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب اگر ہم محرم کے ساتھ جمعے کا دن ملا کر دیکھیں تو اہل علم فرماتے ہیں یہ وہ اہم روحانی تقاضا ہے جہاں آزمائش، انقلاب اور قیامت جیسے الفاظ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ دن اور مہینے کے جوڑ یعنی مقدس واقعات ہونے لگے تو وہ اللہ کی طرف سے کسی بڑے فیصلے کا اشارہ ہوتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں موجودہ حالات پر۔ مشرق وسطیٰ میں مسلسل بگاڑ، عالمی طاقتوں کی چالاکیاں، فلسطین میں روز قتل عام، شام عراق کی تباہی اور بہشت میں نئی تہذیب مرکز کا پالیسی بنانا، سب کچھ صرف سیاست نہیں بلکہ روحانی تقاضوں کو اشارہ دیتے ہیں۔ ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کی علامات اس وقت ظہور پذیر ہوں گی جب ظلم عام ہو جائے گا، زمین پس خوف سے بھر جائے گی، لوگ دین سے دور ہو جائیں گے۔ کیا آج کا منظر نامہ اس تصویر کی عکاسی نہیں کرتا؟ کچھ حدیث میں اگرچہ محرم کے ساتھ براہ راست قیامت کا ذکر نہیں ملتا، لیکن محرم اور یوم عاشوراء کے حوالے سے عظیم واقعات مذکور ہیں جو اندازاً ضروراً قیامت جیسے عظیم واقعات کے لیے مناسب پس منظر بیان کرتے ہیں۔ بابا ونگا کی 6 جولائی 2025 کی پیش گوئی۔ 6 جولائی صرف ایک تاریخ نہیں، وہ لمحہ ہو سکتا ہے جب دنیا ہمیشہ کے لیے بدل دی جائے۔ 10 محرم الحرم، یوم کربلا اور ممکنہ قیامت کا آغاز۔ تاریخ، مذہب اور پیش گوئی ایک ہی دن پر آ کر رک گئی ہیں۔ جانتے ہیں 6 جولائی کے پیچھے چھپے وہ راز جو آپ کو ہلا کر رکھتے ہیں۔ ناظرین ذرا تصور کریں، جاپان کی خاموش وادیوں میں اچانک خوف کی لہر دوڑ جاتی ہے، ساحلوں پر سناٹا چھا جاتا ہے، سیر و تفریح کے مرکز بند ہو جاتے ہیں، لوگ گھروں میں چھپنے لگتے ہیں اور صرف ایک تاریخ ان کی زبان پر گونجنے لگتی ہے، 6 جولائی 2025۔ لیکن سوال یہ کہ آخر اس دن میں ایسا کیا ہوا ہے؟ ایک نابینا بلغاریہ خاتون بابا ونگا جن کو گزرے سالوں ہو چکے ہیں، وہ آج جاپان کے عوام کے دلوں میں دہشت بن کر لوٹ آئی ہیں۔ ان کی پیش گوئی گردش کر رہی ہے کہ 6 جولائی کو جاپان تباہ کن سونامی کی زد میں آ سکتا ہے، مگر یہ صرف ایک قدرتی آفت کا اندیشہ نہیں، یہ تاریخ حیران کن طور پر اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے 10 محرم بنتی ہے، وہ دن جس دن کربلا میں خون کی ہولی کھلی گئی، اور وہی دن جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ تو کیا بابا ونگا کی پیش گوئی محض اتفاق ہے یا کوئی اور غیبی اشارہ ہے؟ کیا جاپان کو واقعی قدرتی تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا یا انسانیت ایک نئے مرحلے میں داخل ہونے والی ہے؟ اور اگر 10 محرم کو قیامت کا آغاز ہوگا تو کیا 6 جولائی 2025 وہی دن ہے؟ آپ جو کچھ جاننے والے ہیں وہ ہنسی نہیں بلکہ شاید آپ کے ایمان، فکر اور زندگی کے رخ کو بدلنے والا ہو۔ ناظرین، بابا ونگا ایک ایسا نام ہے جو دنیا بھر میں پراسرار پیش گوئیوں اور حیرت انگیز دامنوں کا اس طرح بن چکی ہیں۔ ان کا اصل نام ونگیلیا پنڈووا گوسٹین یوا تھا۔ وہ 31 جنوری 1911 کو بلغاریہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں ایسٹرن رومیسیا میں پیدا ہوئے جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ وہ ایک عام کسان گھرانے میں پیدا ہوئی۔ ان کی زندگی کا ابتدائی حصہ معمولات کے مطابق گزر رہا تھا، مگر ایک واقعے نے ان کی زندگی کے رخ کو بدل دیا۔ ایک خوفناک طوفان۔ 12 سال کی عمر میں ایک گرد و غبار سے بھرا طوفان آیا جس میں بابا ونگا اڑ کر دور جا گری۔ جب وہ ملی تو ان کی آنکھوں میں مٹی بھر چکی تھی اور وہ بری طرح سے زخمی تھی۔ خاندان کے مالی حالات کمزور تھے، علاج مکمل نہ ہو سکا۔ کچھ عرصے بعد وہ مکمل نابینا ہو گئی، مگر اس نابینا پن کے بعد ان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے نہ دنیا کی توجہ کا مرکز بنایا بلکہ بابا ونگا نے دعویٰ کیا کہ ان کے اندر غیبی چیزیں دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہو چکی ہے۔ وہ لوگوں کے ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں ایسی باتیں بتانے لگی جن کو سن کر لوگ حیران رہ جاتے۔ ان کے پاس آنے والے لوگ اکثر یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ان کی ساری باتیں 100% درست ہوتی ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ انہیں غیر معمولی مخلوق یا روشنی کی مخلوق یہ ساری معلومات فراہم کرتی ہے جو ان کے ذہن میں تصویر یا آرزو کے طور پر پہنچاتی ہے۔ ان کی شہرت سب سے پہلے دوسری جنگ عظیم کے دور میں پھیلی جب وہ زخمی فوج اور ان کے خاندان کے بارے میں ایک ایسی معلومات دیتی تھی جو صرف فوجی دفاتر یا حکومتی ریکارڈ میں موجود ہوتی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان کی پیش گوئیاں بھی زیادہ سنجیدگی سے لی جانے لگی۔
ان کی مشہور پیشگوئیوں میں سب سے پہلے جس نے عالمی توجہ حاصل کی تھی وہ 11 ستمبر 2001 کا حملہ تھا۔ بابا ونگا نے 1982 میں کہا تھا، خوف خوف خوف، امریکہ کے جڑواں بھائیوں پر فولادی پرندے حملہ کریں گے، بھیڑیوں کی چیخیں بلند ہوں گی اور معصوموں کا خون بہے گا۔ بعد ازاں دنیا نے دیکھا کہ 9/11 کا واقعہ انہیں علامتی سوز پر ہوا جب 2 طیارے ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے جا ٹکرائے۔